آپ حضرات کو معلوم ہے ماہ ربیع الاول ہے، اور ماہ ربیع الاول یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ گزشتہ جمعے کو درود پاک سے متعلق بات بیان کی گئی تھی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ درود پاک کا اہتمام کر رہے ہوں گے، ضرور پڑھ رہے ہوں گے۔ محرم الحرام یہ اسلامی سب سے پہلا مہینہ ہے۔ ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ ولادت باسعادت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے بڑا فضل ہے، بڑا انعام ہے، بڑی رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے درمیان میں اس پیغمبر کو مبعوث کیا، اور ان لوگوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو نبی بنا کر کے بھیجا جو تمام لوگوں کے درمیان میں معزز سمجھا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج نہیں پہنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا چرچا ہر شخص کی زبان کے اوپر جاری فرما دیا۔ کوئی آپ کو امین کہتا تو کوئی آپ کو صادق کہتا، یا آپ کو پورے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام اور اتنا اونچا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا جو ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خاندان، جس قبیلے، جس ملک سے چنا وہ بڑا معزز، بڑا شریف سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی ہے تو اس وقت میں عرب کے اندر ایک بڑے پیمانے پر ظلم و زیادتی کا اور ایک دوسرے کے اوپر خون بہانے کا، دوسرے کے مالوں کو ہڑپنے کا، زنا کاری کے اڈے، عزتیں اچھالنے کے اڈے، اور وہاں پر شراب نوشی کے اڈے چلائے جا رہے تھے۔ ایسا دور چل رہا تھا کہ جس میں کوئی کسی کے لیے عزت دینا یا عزت لینا یا عزت ان کے درمیان میں کوئی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کی عزت کا چند لوگوں نے ٹھیکہ لے لیا تھا، جس کے بنیاد پر غریب کی عزت کو پامال کیا جا رہا تھا۔ وہاں پر خواتین کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جا رہی تھی، ان کے گلے کو دبایا جا رہا تھا، ان کے پیٹوں کو چیر کے بچوں کو زندہ نکالا جا رہا تھا۔ ایسا دور تھا ان کے اوپر، ایسا دور تھا ان کے اوپر کہ بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ ایسا دور تھا ان کے درمیان میں کہ سال ہا سال تک جنگیں چل رہی ہیں۔ اوس اور خزرج کے درمیان میں ایک لمبے وقت تک جنگیں چلی ہیں، قریش اور دوسرے قبیلوں کے درمیان میں ایک لمبے وقت تک جنگیں چلی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ جس کے گھر میں پیدا ہوئے وہ عبد المطلب کا گھر ہے، اور وہ مکے کا سب سے زیادہ معزز گھر ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس کے متولی عبد المطلب، خانہ کعبہ کے یعنی متولی اگر ہوا کرتے تھے تو وہ عبد المطلب ہوتے تھے، اور ان کے کافی بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، ایک بیٹے کا نام عبد اللہ تھا، ایک بیٹے کا نام عبد ود تھا، ایک بیٹے کا نام عبد شمس تھا۔ یہ مختلف آپ کے بیٹے ہوا کرتے تھے، جن بیٹوں میں سے ایک شریف بیٹا تھا وہ تھا عبداللہ۔ چنانچہ اگر عبد شمس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو سورج کا بندہ، سورج کا غلام۔ عبد ود ایک بت کا نام تھا، عبد کا مطلب غلام یا بندہ، تو یہ بت کا بندہ یا بت کا غلام۔ ایسے ہی عبد لات کا بندہ، لات اور عز، اور یہ اسی طرح سے ود، یہ سب کے سب قریش کے اور عرب والوں کے بت ہوا کرتے تھے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ لیکن ان کے درمیان میں ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا بندہ یہ اللہ تعالیٰ سے مناسبت رکھتا تھا، اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ اس دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد مکرم کو اس دنیا میں نہیں دیکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے،
ایسے وقت کے اندر کہ آپ کے گھر کے اندر چراغ نہیں ہے، تیل نہیں ہے چراغ روشن کرنے کے لیے، ایسے وقت کے اندر آپ کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اسی درمیان میں کچھ خواتین آئی ہوئی تھی بچوں کو لینے کے لیے، باہر سے گاؤں سے آیا کرتی تھی، اور اس وقت کے اندر عرب کے اندر یہ ایک تہذیب بنی ہوئی تھی، ایک ان کا کلچر تھا، ایک ان کی تمدن اور ان کی ثقافت تھی کہ وہ لوگ باہر سے آیا کرتے، بچوں کو شہر سے گاؤں میں لے جایا کرتے، اور شہر والے بھی اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیجا کرتے، کیونکہ گاؤں کی جو زبان ہوا کرتی تھی وہ بڑی فصیح عربی ہوا کرتی تھی، بڑی فصاحت کی عربی ان کے درمیان میں ہوا کرتی تھی۔ لیکن جو شہر سے تعلق رکھتے تھے ان کی جو عربی ہوا کرتی تھی وہ خلط ملط ہوا کرتی تھی، صحیح فصاحت و بلاغت کے ساتھ میں ان کی عربی نہیں ہوا کرتی تھی، فصیح عربی نہیں ہوا کرتی تھی۔ بلکہ ابن سعد، یہ جو بنی سعد قبیلہ جو حلیمہ سعدیہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی ہے، اور یہ قبیلہ جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے مکے میں آیا ہوا تھا، یہ حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ تھا۔ چنانچہ ان میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف لائی تھی، اور ان کے ساتھ میں اور بھی خواتین تھیں۔ ان تمام خواتینوں نے بچوں کو بڑے بڑے مالدار گھروں سے لے لیا تاکہ دودھ پلانے کی اجرت زیادہ سے زیادہ مل سکے، لیکن میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، آپ کا خاندان، آپ کا گھرانہ بہت زیادہ مالدار نہیں تھا، بلکہ تاریخ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس وقت میں چراغ روشن کرنے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا۔ یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اے غریبو یاد رکھو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہ غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، وہ گھر بہت غریب تھا، جس گھر کے اندر، جس گھرانے کے اندر آپ کی تشریف آوری ہے، آپ تشریف لائے ہیں، وہ گھر بہت زیادہ مالدار نہیں ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عورت نے ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت آمنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ ہے، والدہ ماجدہ ہے، والدہ مکرمہ ہے، آپ نے حلیمہ سے کہا کہ میرا بچہ لے جاؤ۔ بات بن گئی، حلیمہ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، اور جو جاتے ہوئے جو آپ کے معجزات کا ظہور ہوا ہے، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جو برکتوں کا نزول ہوا ہے حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر، اس کا محلے کے لوگوں نے اعتراف کیا کہ تیرے گھر میں کیسا بچہ آیا، کیسا بچہ لے کے آئی ہے، کہ جب سے تیرا بچہ آیا تیری بکریوں نے دودھ دینے میں اضافہ کر دیا۔ وہ بکریاں جو تیری سوکھی ہوئی تھیں، جن کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں تھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ تیری بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ بھرا رہتا ہے۔ تیری وہ بکریاں جو چلنے کی طاقت اور شکت نہیں رکھتی تھی آج مضبوط ہو گئی ہیں۔ تیرا وہ کھچر، وہ گدھا جس کے اوپر تو آئی تھی، جس کے اوپر تو نے سواری کی، وہ کتنی تیز چل رہا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ آمد ہے، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی سب سے پہلے دودھ پلانے والی اگر کوئی خاتون ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ ہے، اور کچھ وقت کے بعد میں پھر جو دودھ پلایا وہ پلایا ہے ابو لہب کی باندھی جس کا نام تھا صوبیہ۔ ابو لہب کی باندھی جس کا نام کیا تھا؟ صوبیہ، اس نے دودھ پلایا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کے بعد میں حلیمہ سعدیہ کا حوالہ کر دیا گیا، اور 2 سال تک حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، اور 2 سال گزرنے کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حلیمہ سعدیہ مکے لے کر گئی، لیکن وہاں پر ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں حلیمہ سعدیہ پھر واپس لے کر کے چلی گئی، اور بیان کیا جاتا ہے کہ 2 سال کے بعد پھر تشریف لائی، اور اس طرح سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکمل دودھ پینے کے بعد میں آپ حضرت آمنہ کے پاس میں تشریف لائے، اور یوں عمر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کو پہنچی کہ آپ کے والدہ کا بھی اس دنیا سے وصال ہو گیا، آپ چلی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ میں، باپ تو تھا نہیں، عبداللہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، والد کا انتقال ہو چکا تھا، تو اپنی والدہ کے ساتھ میں مدینہ منورہ گئے، چونکہ مدینہ منورہ میں ان کی ننہال ہوا کرتی تھی۔ یہی میں آتے ہوئے راستے میں ایک ابوا گاؤں پڑتا ہے، یہاں پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے ساتھ میں آپ کی باندھی ہوا کرتی تھی، جو آپ کے والد مکرم عبداللہ نے چھوڑی تھی وہ باندھی،
وہ باندی ساتھ میں تھی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے، واپس لوٹ رہے تھے گھر کی طرف، لیکن وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر وہ اس وقت میں کیا گزری ہوگی، یہ تو اس بات کو سب سے زیادہ وہ جانتا ہے جس کی والدہ کا انتقال اس کے بچپنے میں ہو گیا، جس نے بلک بلک اپنی زندگی گزاری۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ کی والدہ کو دفنا دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی کولی بھر لی، ایک دم لپٹ گئے اس میں۔ اور یقیناً لپٹنے کی بات ہے کہ میری ماں، میرا کوئی سہارا نہیں، میرا باپ نہیں، میرا بھائی نہیں، میری بہن نہیں، میرا کوئی نہیں ہے، میری صرف ایک ماں تھی، وہ بھی چلی گئی۔ اور میں مدینے سے کتنی دور اور مکہ کتنی دور ہے میرے سے۔ 6 سال کی عمر، کتنا سا بچہ ہوتا ہے 6 سال کی عمر کے اندر، بہت چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ کیا جانتا ہے، کچھ نہیں جانتا۔ یقیناً بہت دکھ بھری کہانی ہے یہ، جو تاریخ میں رقم کی گئی ہے اور مورخین نے لکھا ہے، اور بعض مورخین تو لکھتے ہوئے رونے لگے ہیں، اور بعض خطبہ حضرات اس کو بیان کرتے ہوئے آنسوؤں سے اس قدر روتے ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے، اس کا اندازہ صرف وہ لگا سکتا ہے جس کے ماں کا انتقال اس کے بچپنے میں ہو گیا، اس کے اوپر کیسے حالات گزرتے ہیں، اس کو کوئی سہارا نہیں دیتا، اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ چچا ہوتے ہیں، کوئی وارث ہوتا ہے وہ، لیکن وہ مکمل اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ وہ صرف ماں ہوتی ہے جو اپنے کلیجے سے لگا لیتی ہے باپ کے انتقال کے بعد میں، اور ماں اپنے بچے کو کما کر کے کھلاتی، اپنے گھر میں نہیں رہتی بلکہ وہ کما کر کے مانگ کر کے یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کر دیتی ہے۔ نظام الدین گیا ہوا تھا ایک مرتبہ، تو نظام الدین کے اندر ایک دکان پہ کھڑا ہوا تھا، ایک خاتون آئی، اس نے کچھ سامان لیا، تو دکاندار جو تھا اس نے کھجور کا ڈبہ پورا اٹھایا اور اس خاتون کو دے دیا۔ اس نے بعد میں یہ بتایا کہ یہ جو خاتون ہے، میں نے جو اس کو ڈبہ دیا ہے، پتہ ہے کیوں دیا ہے؟ اس کا بچہ بہت چھوٹا سا تھا، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے بچے کو پلاسٹک چک کے، لوہا بین کر کے، کباڑے میں سے کباڑا نکال کر کے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ بچہ بہت چھوٹا سا، مشکل سے 12 سال کا ہوگا میرے خیال سے، اس بچے کو حافظ قرآن اس ماں نے بنایا ہے جس کا باپ نہیں ہے، جس بچے کا کوئی سہارا نہیں، وہ صرف ایک ماں ہے تنہا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لپٹ گئے اور رونے لگے، بے تحاشا رونے لگے۔ باندھی کھینچتی ہے، یا رسول اللہ، کیا کیفیت ہوگی اس وقت میں پیارے نبی کی۔ آپ لپٹ گئے قبر سے، کہا ماں میں کیسے جاؤں، میرا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، میں تجھے چھوڑ کے کیسے جاؤں، کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے میرا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مجھے۔ کہ نبوت مل گئی آپ کو، اور نبوت کے بعد میں جو آپ کے ساتھ میں معاملہ ہوا ہے، کس نے کیا نہیں کیا۔ وہ جو آپ کے چچا ابو لہب ہوا کرتا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے اندر اپنی باندی کو آزاد کر دیا، جس کی باندی نے پیارے نبی کو دودھ پلایا، اس نبی کے راستے کے اندر اس کی بیوی نے کانٹے بچھا دیے، اس نبی کو اتنا پریشان کیا، کتنی اذیت پہنچائی، اس نبی کی گردن کے اندر پٹا ڈال کر کے کھینچا گیا، اس نبی کو وہ اذیتیں دی گئی، وہ تکلیفیں دی گئیں جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کیا سوچتے ہوں گے میرے اور آپ کے نبی۔ قبر سے لپٹنے کے بعد میں آپ کی باندی نے آپ کو کھینچا، خیر کافی وقت اسی طرح گزر گیا اور آپ تشریف لائے، آپ کے ساتھ میں آپ کے دادا جو مکے میں رہا کرتے تھے، آپ کی پرورش کی گئی۔ 2 سال اور زندگی گزاری کہ دادا کا سایہ جو بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ صرف 8 سال کی عمر کے اندر ماں بھی چلی گئی، باپ بھی چلا گیا، دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کون کیا تو نے کھانا کھایا نہیں کھایا، کیا بیٹا تم نے دودھ پیا نہیں پیا، کیا تمہاری کوئی ضرورت ہے بیٹا، نہیں، کوئی بیٹا کہنے والا نظر نہیں آتا اس وقت کے اندر۔ جب آپ سوچتے ہوں گے اپنے ماں باپ کے بارے میں تو کیا گزرتی ہوگی، یقیناً تڑپتے ہوں گے، کاش میری بھی ماں ہوتی، کاش میرا بھی باپ ہوتا، کاش میرے سر کے اوپر بھی سایہ ہوتا۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں سے جن کے باپ زندہ ہے، قسم خدا کہ ان کی قدر کر لو، جن کے مائیں زندہ ہیں ان کے ہاتھوں کو چوم لو، جن کے ماں نہیں ہوتی ان سے پوچھو ان کی کیا صورت حال ہوتی ہے۔
دنیا کے اندر سب سے سچی پکی محبت دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ ماں ہے، اس کے بعد میں اس کا باپ ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہیں سچی محبت نہیں دے سکتا۔ صرف یہ دو لوگ ہیں جو آپ کو بغیر غرض کے محبت کرتے ہیں، قسم خدا کی دنیا کے اندر کوئی ان کے علاوہ نہیں ہے جو آپ سے بے غرض ہو کے محبت کرے، صرف یہ دو لوگ ہیں۔ ان کی قدر کر لو، ان کے ہاتھوں کو چوم لو، ان کے ہاتھوں کو اپنے سروں کے اوپر رکھ لو، قسم خدا کی بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گزرتی رہی، آپ اتنے امانت دار، اتنے بچپنے میں کوئی آسرا نہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھیلا کرتے، گندے بچوں میں نہیں بیٹھا کرتے۔ آپ کا اخلاق بچپنے میں ایسے کہ آپ سوچے میں گمراہ کرتے۔ آپ کی کیفیت کیا ہوگی یہ تو زمانہ ہی جانتا ہے، اس وقت کے لوگ جانتے ہیں، یا میرا اللہ جانتا ہے، یا وہ فرشتے جانتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے کیا صورتحال ہوگی۔ مورخین بیان کرتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کو پہنچی ہے، اس سے پہلے میرے نبی نے بکریاں چرائی ہے، مزدوری کی ہے، لوگوں کی بکریاں لی ہے۔ اچھا اگر کسی کا باپ زندہ ہو تو کیا بچپنے میں بکریاں چروائے گا اپنے بیٹے سے؟ کیا وہ کام کروائے گا؟ آج ہم 25 سال کے ہوتے ہیں، ہمارے باپ نے کبھی کام نہیں کروایا۔ ہم پڑھتے رہتے 20 سال کے ہو جاتے، کبھی کام نہیں کروایا۔ میرے نبی 25 سال سے پہلے بکریاں چرایا کرتے، جنگلوں میں بکری لے کے جایا کرتے، مزدوری کیا کرتے۔ جب 25 سال کو پہنچے تو ابو طالب نے کہا کہ تجارت کے لیے کچھ کرو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ گئے تجارت کی غرض سے، بلکہ مزدوری کے طور پہ گئے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے پاس رکھا اور کہا یہ میرا مال جو ہے ملک شام جا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ چلے جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدوری کرتے رہے، اور جب ملک شام لے کر کے گئے اس سامان کو تو اللہ نے بڑا نفع دیا آپ کو۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام ہوا کرتے تھے، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری زندگی دیکھی، حالات دیکھے اس سفر کے اندر، اور آپ کی سیرت کو پڑھا، آپ کو پڑھا، آپ کی امانت داری، آپ کتنے بڑے صادق ہیں، آپ کتنے بڑے امین ہیں، امانت دار ہیں۔ پوری زندگی کو دیکھنے کے بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو بیان کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا ابو طالب کے پاس میں، خواجہ ابو طالب نے اس نکاح کو منظور فرمایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح فرما دیا۔ کس عورت سے؟ جس کی عمر 40 سال ہے۔ میرے نبی کی جوانی ہے، 25 سال عمر ہے، لیکن وہ خاتون جس کی عمر 40 سال ہے، جس کے 2 نکاح پہلے ہو چکے ہیں، جس کے پاس میں پہلے سے بچے ہیں، اس خاتون سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا 25 سال کی عمر کے اندر، اور آپ نے 53 سال کی عمر تک اسی طرح اپنی زندگی کاٹتے رہے۔ مکے کے اندر کون سا دکھ ایسا ہے جو میرے نبی نے برداشت نہیں کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو دی گئی ہے تو وہ میں ہوں، جسے سب سے زیادہ ستایا گیا ہے۔ کس پیغمبر کو کس نہ ستایا گیا تاریخ اس کو بتاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی کو اذیت پہنچائی گئی ہے، تکلیف دی گئی ہے تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلتے پھرتے درود پڑھتے رہیں۔ جو جتنی زیادہ درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اس کو اتنا زیادہ قرب عطا فرمائے گا۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ زیادہ درود پڑھے گا قیامت کے دن اس کی میں سفارش کروں گا۔ تو شفاعت اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے نبی سے محبت کریں۔ آخر وصیت میں بیان کر کے آپ کو بات ختم کرتا ہوں۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے لگا، آپ اس دنیا سے جانے لگے، تو آپ نے آخری وصیت فرمائی۔ مجھے اور آپ کو اس وصیت کے اوپر آج سے ہی عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ آخری وصیت یہ فرما رہے تھے کہ نماز کو کبھی مت چھوڑنا، نماز کو کبھی۔ آپ جانتے ہیں آخری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت میں یہ ہے کہ نماز کی آپ نے وصیت فرمائی کہ نماز کو کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اگر نماز تم نے
اپنے پہلو سے لگا لی اور اپنے سینے سے لگا لی، یقیناً اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا تمہیں، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لو گے۔ اللہ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکا سچا عاشق رسول بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔